حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو مسلمان کی اور وہ 25 دسمبر کو کہے، مطلب ان کے کرسمس ڈے میں کہے کہ میں اب جا رہی ہوں اپنی عید منانے کے لیے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ برائی پر تعاون کرنے والا بھی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ آپ سے آ جاتے ہیں وہ عید مانگنے کے لیے، آپ کے پیسوں سے وہ عید مناتے ہیں، اور عید منانے کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ رب کا بیٹا ہے۔ اور کتنے نادان مسلمان وہ بھی کہتے ہیں ان کو عید مبارک ہو تمہیں، کوئی موبائل پر بیٹھ کر کہتا ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے، تو یہ مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کئی سیاست کے مارے ان کے کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائیوں، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہاں آ کر رکنا ہوتا ہے۔ ہر جگہ نہیں چلتا کہ میں ووٹ لینے کے لیے ان کے عقیدے کی ستائش شروع کر دوں۔ اور جس گاڑی کی بریکیں خراب ہوں اس کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہوتی۔ اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ نعمتیں دیتا ہے تو صرف ایک رب دیتا ہے، عبادتیں جاتی ہیں تو صرف ایک رب کی طرف جاتی ہیں یا جانی چاہیے، اور اس کی ذات بابرکات اور اس کے اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کے کمالات، اس کے افعال اس جیسے کسی اور کے نہیں ہیں۔ وہ ایک ہے۔ ایک کا معنی عربی میں ہوتا ہے واحد، واحد سے بنتی توحید، کہ وہ ایک ہے۔ مکے والے اللہ تبارک و تعالی کو اس معنی میں ایک مانتے تھے کہ تمام قسم کی خوبیاں اللہ کے پاس ہیں، لیکن عبادات کے حساب سے وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان سے پوچھو زمین و آسمان کس نے بنایا، یہ ساری کائنات کس کی بنائی ہوئی ہے، مکے والے کہتے تھے اللہ نے بنائی ہے۔ لیکن پھر عبادت بھی اس ایک ہی کی کرو، یہاں آ کر کے وہ رک جاتے تھے، اور رب ذوالجلال والی خوبیاں، اس کے کمالات اپنے بتوں میں بھی ثابت کرتے تھے۔ اس وقت کے عیسائی اور یہودی وہ اللہ کو اللہ مانتے تھے، آخرت کو آخرت مانتے تھے، جنت جہنم کا تصور ان کا موجود تھا۔ اپنے نبی عیسائی حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے، یہودی حضرت موسیٰ کو نبی مانتے، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ نبی نہیں مانتے، اس لیے ان کو مسلمان نہیں سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقالت الیہود، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ یہ رب کہہ رہا ہے، پیدا کرنے والا، کہ میری کچھ مخلوق ایسی ہے وہ اس طرح کہتی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ان کی عقائد میں خرابیاں بڑی ہیں، کم نہیں ہوئیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ اللہ نعوذ باللہ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔
حضرت عیسیٰ کو اور ایک روح القدس کو، حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس کی بہت زیادہ نفی فرمائی۔ ان سے پوچھو رب کتنے ہیں؟ کہتے ہیں ایک ہے، مگر وہ تین ہیں۔ ایک ہے مگر تین ہیں۔ اچھا ان تینوں میں پہلے کون ہے بعد میں کون ہے؟ بولے تینوں ہی پہلے ہیں۔ اچھا ان تینوں میں بڑا کون ہے چھوٹا کون ہے؟ بولے تینوں ہی بڑے ہیں۔ تینوں کو برابر مانتے ہیں۔ لقد کفر الذین قالوا، ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے تثلیث کا عقیدہ اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کافر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو مشرک کہتا ہے۔ تعامل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا ہے۔ مکے والے رب کو بھی نہیں مانتے اس معنی میں کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرتے ہوں، آخرت کو بھی نہیں مانتے۔ ان سے اٹھا کر کے ہجرت کی حبشہ کی طرف، جو کہ کم از کم اللہ کو مانتے ہیں، کم از کم آخرت کو مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے، ولا بالیوم الآخر، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جس کو رب رسول نے حرام کر دیا اس کو حرام نہیں سمجھتے۔ شراب پیتے ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ولا یدینون دین الحق، سچا دین نہیں مانتے۔ من الذین اوتوا الکتاب، وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ وضاحت کر دی، یا اللہ ہمارے سامنے تو یہ اپنے ڈالر پر لکھ دیتے ہیں وی بلیو ان گاڈ، ہم رب پر یقین رکھتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں وہ مجھ پر ایمان ہی نہیں لاتے۔ ان کا ڈالر پہ لکھنا سچا یا میرے رب کا قرآن میں لکھنا سچا؟ کہا یہ ایمان نہیں لاتے۔ یا اللہ وہ تو آخرت پر ایمان مانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں دوبارہ اٹھیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے اوپر ایمان کو بھی قبول نہیں کیا کیونکہ ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کے آخرت پر ایمان کو بھی قبول نہیں کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے بیان کیے ہوئے حرام چیزوں کو بھی حلال مانتے ہیں۔ ایک ایک کر کے انہوں نے دھجیاں بکھیری ہیں رب کی شریعت کی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی شریعت کی بھی اس کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ عیسائیت میں بھی شراب حرام ہے، مگر انہوں نے قانون پاس کیا کہ ڈرائیونگ نہ کرنی ہو تو پھر پی سکتے ہیں۔ ان کی شریعت میں بھی بدکاری حرام ہے، لیکن انہوں نے اپنے ملکوں میں قانون پاس کیا کہ رضامندی سے ہو تو جائز ہے۔ تمام شریعتوں میں یہ سب چیزیں حرام تھیں۔ ہم جنس پرستی بھی حرام ہے، مگر ان کی اسمبلیاں ایک ایک کر کے اس کو حلال کرتی جا رہی ہیں۔ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول کے حرام کردہ چیزوں کو حرام نہیں مانتے۔ یہ کافر ہیں، نہ ان کی پیروی کرو، نہ ان سے محبت کرو، نہ ان کی مشابہت اختیار کرو۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم،
جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے وہ ان میں سے ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر آپ کسی گلی میں جا رہے ہو اور آگے سے یہ کافر آ رہا ہو، آپ اپنے روٹین میں چلو، راستہ مت دو، وہ خود تنگ جگہ سے گزرنے پہ مجبور ہو۔ یہ حدیث ہے، فَاتَّرُوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، آپ نہ تکلف کرو، وہ کرے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہہ دیا تھا کہ اپنے کمر پہ ایک بیلٹ باندھا کرو جس سے پتہ چلے کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بنے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے خط لکھ کر پوچھا کہ ایک بہت اچھا لکھنے والا کاتب ہے اور رازدان بھی ہے، عیسائی ہے، اس کو ہم اپنے پاس رکھ لیں، بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قاتلک اللہ، اللہ تجھے مارے، یہ کیا یہ کام تو نے کیوں کیا، یا یہ کیوں کرنے لگے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دوست نہ بناؤ، لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا، اپنے علاوہ کسی اور کو رازدان نہ بناؤ۔ کاتب بناؤ گے تو سارے لیٹر اس کے تھرو جائیں گے نا، ہر بات کو وہ دیکھے گا، سمجھے گا۔ کہنے لگے اس کی عیسائیت اس کے ساتھ اور میری کتابت میرے ساتھ، میں نے مزدور رکھنا ہے، پیسے دینے، کام لینا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے لا تدنیہم اذ اقصاہم اللہ، جب رب نے ان کو دور کیا ہے تو ان کو قریب نہ کر۔ ولا تامنہم اذ اخانہم اللہ، جب اللہ نے ان کو خائن قرار دیا ہے تو ان کو امین نہ سمجھو۔ اور حضرت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کبھی ان کو دیکھتے تو آنکھیں چرا لیتے، یا آنکھیں بند کر لیتے یا سائڈ پہ کر لیتے۔ پوچھا گیا یہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ کہا میں اس شخص کو دیکھنا نہیں چاہتا جو کہتا ہے کہ میرے رب کا بیٹا بھی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اس ایک جملے کی وجہ سے رب ذوالجلال ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں کو تباہ کر سکتا ہے۔ وقال اتخذ الرحمن ولدا، انہوں نے کہا رب کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ لقد جئتم شیئا ادا، تم نے بہت بوجھل بات کی ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ قریب ہے کہ پہاڑ گر جائیں، زمین پھٹ جائے، آسمان تباہ ہو جائے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ یہ ایک جملہ اس قابل ہے کہ اس کی وجہ سے ہمالیہ پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائے۔ وتنشق الارض، زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائیں، اس ایک جملے کی زہر سے، اس ایک جملے کی خرابی اتنی ہے کہ رب ذوالجلال ساری کائنات تباہ کر دے اس کی وجہ سے۔ یہ تو اس کی حلیمی ہے کہ وہ حلیم ہے، بردبار ہے، کہ لوگ یہ بات کرتے ہیں اور پھر بھی ان کو روٹی بھی دیتا ہے، ان کے بیماروں کو شفا بھی دیتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے، میرا بندہ میری تکذیب کرتا ہے، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ یا اللہ، آپ کو کون گالیاں دے سکتا ہے؟
شتمنی عبدی، میرا بندہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ کہا کیا مطلب؟ فرمایا جب میرا بندہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، وہ مجھے گالیاں دیتا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنا ہے، ولم یکن لہ کفو، نہ اس کے برابر ہے کوئی۔ یا اولاد ہوتی ہے، یا والدین ہوتے ہیں، یا بھائی برابر میں آتے ہیں، کہا اس کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ احد وہ ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تو یہ عقیدہ اتنا ظالمانہ ہے کہ اس بات پر رب ذوالجلال فرماتے ہیں آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے، اور ہمالیہ جیسے پہاڑ گر جائیں۔ تو اگر ایسا ہی جملہ مسلمان بولے کہ نعوذ باللہ ہمارا نبی بھی اللہ تعالیٰ کا جز ہے، نعوذ باللہ اس کے نور کا ٹکڑا ہے، نعوذ باللہ، یہ جملہ بھی اتنا ہی زہریلا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو، غلو نہ کرو، حد سے نہ بڑھ جاؤ، اللہ کے بارے میں وہ بات کرو جو حق بات ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، عیسیٰ تو اللہ کا غلام ہے، اللہ کا رسول ہے۔ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مریم، وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے جو حضرت مریم علیہ السلام کی طرف پھینکا تھا۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، تین نہ کہا کرو، انتہوا خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، باز آ جاؤ، یہ تمہارے فائدے کی بات ہے، اللہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو فرماتے ہیں لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جس طرح عیسائیوں نے ابن مریم کے بارے میں عقیدے رکھے تھے، میرے بارے میں اس طرح کا عقیدہ نہ رکھنا۔ جس طرح انہوں نے ان کو شان سے اوپر بڑھا دیا تھا، اس طرح میرے بارے میں ایسا کام نہ کرنا۔ انما انا عبد اللہ ورسولہ، میں تو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ رہتی دنیا تک کبھی کسی وقت جا کر کے آپ کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا جاتا، اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا تو آپ کی قبر گھر میں نہ ہوتی، آپ کی قبر مبارک وہاں ہوتی جہاں عام مسلمانوں کی قبر ہے۔ اس قدر ڈر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کہیں شیطان میری امت کو بہکا کر میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا دے اور مجھے اسی طرح میری شان کو بڑھا چڑھا کر نہ پیش کیا جائے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ما المسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ بن مریم بھی ایک رسول ہی ہیں جیسے پہلے رسول گزرتے ہیں، پہلے بھی رسول آتے رہے، یہ بھی ایک رسول ہیں۔ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں سچی ہے۔ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ، دونوں روٹی کھایا کرتے تھے۔ جو روٹی کھاتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، وہ لاچار ہو جاتا ہے، روٹی کمانے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور جو کھا بیٹھتا ہے پھر اس کو نکالنی پڑتی ہے۔ روٹی کھانے والا محتاج ہوتا ہے، رب محتاج نہیں ہے، نہ وہ کھاتا ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، کھلایا نہیں جاتا۔ یہ بندے کی صفت ہے کہ وہ کھاتا ہے۔ تو حضرت مریم بھی روٹی کھاتی تھی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی روٹی کھاتے تھے، وہ رب نہیں ہو سکتے۔ ہمیشہ حق کا راستہ درمیانہ راستہ ہوتا ہے۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ پر الزام لگا دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ نعوذ باللہ فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، اور ان کے خلاف کھڑے ہو گئے اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ یہ گستاخی کی انتہا ہے۔ اور عیسائیوں نے ان کو اٹھا کر کے رب کا بیٹا بنانے کی کوشش کی اور ان کو رب بنانے کی کوشش کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کو بھی رب بنانے کی کوشش کی۔ یہ غلو کی انتہا ہے، وہ گستاخی کی انتہا تھی، یہ غلو کی انتہا ہے۔ اور جو حق کا راستہ ہے وہ بیچ کا ہے کہ نہ وہ رب ہیں اور نہ نعوذ باللہ جو الزام لگتا ہے وہ ان پر لازم ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے معجزہ ہیں، سچے رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، حضرت عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک ایسے جیسے آدم علیہ السلام ہے۔ ان کو رب نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اور اس میں کسی قسم کے الزام تراشی کی کوئی بات نہیں ہے۔ جب جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے حبشہ جاتے ہیں تو مکے والے پیچھے سے پہنچ گئے، جا کر کہتے ہیں یہ بے دین لوگ ہیں، ان کو یہاں سے نکالو، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، اور سنو یہ تمہارے عیسیٰ کو بھی برائی کہتے ہیں۔ حضرت اسہم رضی اللہ عنہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا، نجاشی مسلمان ہو گیا تھا، اسلام کو چھپائے رکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی، صحیح بخاری میں۔ حضرت اسہمہ نجاشی نے مہاجروں کو بلایا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضرت علی کا بھائی وہ بات کرنے کے لیے آگے ہوا، کہا تم لوگ ہمارے عیسیٰ اور ہماری مریم علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم پڑھنا شروع کر دیا۔ سورہ مریم کا رزم بھی اتنا پیارا ہے اور ان کی آواز بھی اتنی پیاری ہوگی، اور اس کا مطلب بھی بالکل معاملے کے اور زیر بحث معاملے کے عین مطابق تھا کہ کیسے کیسے فرشتے نے آ کر کہا میں آپ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے، اور کیسے انہوں نے اس پہ حیرانی کا اظہار کیا، کیسے رب ذوالجلال نے ان کو کھجور کی طرف جانے کا کہا اور کہا یہاں سے آپ کو کھجوریں ملیں گی، یہاں سے پانی ملے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بچہ دے دیا، لوگوں نے الزام تراشی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ان کو بلوایا اور انہوں نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا ہے بچپن میں۔ اللہ اکبر، ان کی تہمت دھل گئی، وہ معجزانہ طور پر آئے، انہوں نے محنت کی اپنی قوم پر، یہودیوں نے ان کو شہید کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، رب ذوالجلال فرماتے ہیں نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، نہ انہوں نے ان کو سولی چڑھایا، ولكن شبه لهم، ان کو شبہ لگ گیا، ان جیسی شکل کا کوئی اور بندہ پکڑ کے سولی چڑھا دیا اور کہا ہم نے حضرت عیسیٰ کو سولی چڑھا دیا۔ یہ قرآن کہتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو اٹھا لیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مہدی کا زمانہ ہوگا اس وقت دمشق کے سفید منارے کے پاس حضرت عیسیٰ دو فرشتوں کے اوپر ہاتھ رکھ کر نیچے اتریں گے اور ان کے بالوں سے موتیوں کی طرح پانی گر رہا ہوگا۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کریں گے،
وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو ختم کر دیں گے، عیسائی ختم ہو جائیں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ان کی موت سے پہلے تمام اہل کتاب ان پر ایمان لے آئیں گے۔ کوئی بھی صلیب کا پجاری نہیں رہے گا، خنزیر کو کھانے والا نہیں رہے گا، اور ان کی زندگی میں ہی دجال سے لڑائی ہوگی، دجال پگھل جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ ان کی زندگی میں ہی یاجوج ماجوج چھوٹے گی اور وہ طور پہ چڑھ جائیں گے اللہ کے حکم سے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ختم کرے گا۔ وہ طور سے اتریں گے اور یاجوج ماجوج کی چھوڑی ہوئی کمانوں کے ساتھ ان کو جلا کر وہ کتنی مدت تک اپنے کھانے تیار کریں گے۔ یہ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے۔ تو ہمارا عقیدہ ہے وہ سچے نبی اور رسول ہیں، وہ پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، ان کی والدہ بھی پاک دامن ہے، اور وہ جوانی میں دنیا سے گئے ہیں 33 سال کی عمر میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، وہ لوگوں سے بات کرے گا پنگوڑے میں بھی اور بڑھیپے میں بھی۔ انہوں نے پنگوڑے میں بات بھی کی، انہوں نے جوانی میں بات بھی کی، بڑھیپے میں بات کوئی نہیں کی، جوانی میں چلے گئے۔ یہ بھی دلیل ہے کہ وہ واپس آئیں گے اور آ کر اس امت کی قیادت کریں گے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، ان کی شان میں گستاخی کرنے والے وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے ملعون مرزا قادیانی کو کہتے ہیں کہ یہ مسیح علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ۔ ان کی والدہ کا نام مریم تھا، اس ملعون کی والدہ کا نام چراغ بی بی تھا، اس کا نام غلام احمد تھا، ان کا نام حضرت عیسیٰ تھا۔ یہ سارے ان کے دجل اور فریب ہیں، اور یہ وہ والا پروٹوکول لینا چاہتے ہیں اور باقاعدہ ان کو مسیح موعود کا نام دیتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ اسلام سے خارج ہے۔ تو یہ بھی بد عقیدگی ہے، عیسائیوں کی بھی بد عقیدگی ہے، اور جو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال کا جد مانتے ہیں، آدم علیہ السلام کی اولاد سے نہیں مانتے، انسان نہیں مانتے، ان کا عقیدہ بھی برباد ہے، تباہ ہے۔ اور یہ وہی غلو ہے جس سے خطرہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، جیسے عیسائیوں نے اپنے حضرت عیسیٰ کے بارے میں بہت غلو کیا شان میں، اسی طرح میرے بارے میں مت کرنا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کسی نے بات کی، فرمایا کوئی شخص مجھے حضرت یونس علیہ السلام سے فضیلت میں اوپر نہ بیان کرے، مت بیان کرو، مجھے مقابلہ نہ کیا کرو۔ تو بھائیو، 25 دسمبر کو ان کی عید آتی ہے۔ عید کا مطلب یہ ہے کہ اس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، رب کے گھر۔ اور یہ بہت بڑا جملہ ہے جو زمین و آسمان تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، جیسے میں نے عرض کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی کی بیوی عیسائی ہو مسلمان کی، اور وہ 25 دسمبر کو کہے، مطلب ان کے کرسمس ڈے میں کہے کہ میں اب جا رہی ہوں اپنی عید منانے کے لیے، اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کو اجازت دے، کیونکہ برائی پر تعاون کرنے والا بھی فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کیا کرو۔ آپ سے آ جاتے ہیں وہ عید مانگنے کے لیے، آپ کے پیسوں سے وہ عید مناتے ہیں، اور عید منانے کا کیا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ رب کا بیٹا ہے۔ اور کتنے نادان مسلمان وہ بھی کہتے ہیں ان کو عید مبارک ہو تمہیں، کوئی موبائل پر بیٹھ کر کہتا ہے، کوئی زبان سے کہتا ہے، میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہ رہا جو کہتے ہیں۔ تو یہ مسلمان کے لیے بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے۔ کئی سیاست کے مارے ان کے کیک بھی کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ بھائیوں، کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، وہاں آ کر رکنا ہوتا ہے۔
ہر جگہ یہ نہیں چلتا کہ میں ووٹ لینے کے لیے ان کے عقیدے کی ستائش شروع کر دوں. اور جس گاڑی کی بریکیں خراب ہوں اس کی سپیڈ ٹھیک نہیں ہوتی. خراب بریک والا 120 پہ جائے گا, خراب بریک والا 20 کی سپیڈ پہ جائے گا, 120 کی نہیں جائے گا. وہ اگر وہ زیادہ جائے گا تو وہ ٹکرا جائے گا, تباہ ہو جائے گا. یہ جو سپیڈ بریکر ہوتے ہیں یہ جماعتوں کی سپیڈ بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں. بریکیں جو ہوتی ہیں, جو بریکوں کو اپنی سپیڈ کے لیے نقصان دہ سمجھتا ہے پھر وہ تیز نہیں چل سکتا. جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا وہاں رکنا پڑتا ہے, جہاں اجازت دی وہاں چلنا ہوتا ہے. اس لیے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں کہ ہم کسی طریقے سے ان کے ساتھ کوئی پیسے کا یا کوئی کھانے کے لین دین کا. ہاں ایک شکل ہے کہ آپ کھانا لین دین کا تعاون کر سکتے ہیں جب آپ کو یہ ہو کہ یہ اچھے عقیدے کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کی فطرت اچھی ہے, بات مان سکتا ہے, میں اس کو کھانا کھلاؤں گا, اس کو قریب کروں گا, پھر اس کو اسلام کی دعوت دوں گا. لیکن اس کے عید کے موقع پر نہیں. روٹین میں میڈیکل کے شعبے میں تعاون کرو, کھانے دانے کے شعبے میں تعاون کرو, اور اس کے پیچھے اسلام کی دعوت کو فائدہ دو, یہ اور چیز ہے. اچھا معاملہ کرنا اور چیز ہے, اور ان کے دین پر, ان کے برے شرک یا عقائد پر ان کا تعاون کرنا یہ اور چیز ہے. رب ذوالجلال والاکرام سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا.